الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الإنسان لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دینی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ہماری جو یہ اصلاحی مجلس چل رہی ہے، اس میں قلب میں پائی جانے والی بری صفات سے نکلنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. یاد رکھیں، ایک ہے دل، جس کو عرف عام میں ہم گوشت کا ایک لوتھڑا سمجھتے ہیں. اس کے ایک ظاہری معنی ہے حدیث کے کہ اگر جسم کو اچھا رکھنا ہے تو گوشت کے اس لوتھڑے کو اچھا رکھو جو دل کہلاتا ہے. وہ اچھا تو پورا بدن انسانی اچھا، وہ بگڑا تو پورا بدن بگڑ جاتا ہے. یہی حال اس دل کے دل کا ہے. دل کا بھی ایک دل ہے، اور اس دل کو صوفیہ کے یہاں محل قلب کہتے ہیں، لطیفہ قلب. اور اگر یہ کیا ہے؟ یہ مرکز صفات، لطیفہ قلب مرکز صفات. یہاں پر صفات پائی جاتی ہیں. کچھ اچھی صفات ہیں جسے اپنانے کی تعلیم ہے، اور کچھ بری صفات ہیں جسے اپنے اندرون سے نکالنے کی تلقین ہے. گزشتہ مجلس میں جو ایک بات بتائی گئی تھی وہ یہ کہ ہمارا دل منافق والا دل نہ ہونا چاہیے. دل کی 3 قسمیں ہیں: ایک ناپسندیدہ دل، ایک درمیانی دل، اور ایک پسندیدہ دل. ناپسندیدہ دل یہ تو لانا نہیں ہے. یہ منافق کا دل ہو سکتا ہے، یہ کافر کا دل ہو سکتا ہے، یہ مشرک کا دل ہو سکتا ہے، یہ یہودی اور نصرانی اور مجوسی اور دہریے کا دل ہو سکتا ہے. ایمان والے کا دل تو یہ نہیں ہوتا. اب پھر اس دل کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسی کا نام تو تصفیہ ہے کہ جو صفتیں نہیں ہونی ہیں وہ نکالنا ہے. اس لیے برے دلوں کی جو صفات ہوتی ہیں وہ ذکر میں لائی جا رہی ہیں تاکہ ہم ان بری صفتوں سے نکلیں. یہ تصفیہ قلب کہلاتا ہے. اور اچھی صفات سے آراستہ ہونا یہ تحلیہ قلب کہلاتا ہے. چند باتیں جتنی مجھے یاد آ جائیں جہاں جہاں سے کوشش کروں گا. میں نے گزشتہ کہا تھا کہ یہ مضمون بڑا طویل ہے. منافقین کے قلب کے بارے میں ایک طویل ترین مضمون ہے. اسی کا ایک حصہ گزشتہ مجلس میں آیا تھا کہ اپنے دل کا جائزہ لو. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اندرون میں جھوٹ والا وصف پایا جا رہا. اپنے دل کا جائزہ لو. کہیں ہمارے اندرون میں اپنی بات منوانے کے لیے بار بار قسم کھانے کو جی نہ چاہ رہا. جی تو نہیں چاہ رہا. جائزہ لینا اپنا. اپنے دل کا جائزہ لو. کہیں اس کے اندرون میں خیانت تو نہیں پائی جاتی. اور خیانت کی 2 قسمیں بتائی ہیں، ایک اللہ کے ساتھ خیانت اور ایک مخلوقات کے ساتھ خیانت.
اور اپنے دل کا جائزہ لو، کہیں اس کے اندرون میں بغض صحابہ تو نہیں ہے، عداوت صحابہ تو نہیں ہے۔ اگر عداوت اور بغض صحابہ ہوگا تب بھی یہ دل منافق کا دل کہلاتا ہے۔ پھر منافقین کی دو قسمیں بیان کی، ایک منافق اعتقادی اور ایک منافق عملی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس زمانے میں منافق اعتقادی کا فتویٰ کسی کو دے نہیں سکتے۔ جب وحی اترتی تھی، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلع ہوتے تھے تو پھر بتا دیتے تھے کس کا جنازہ پڑھنا ہے اور کس کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ کس کا جنازہ ہے۔ آقا علیہ السلام شریک ہیں کہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرما دیا لا تقم فیہ، ان کے جنازوں میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ آپ اگر ان کے لیے استغفار کریں گے اور 70 مرتبہ استغفار کریں گے 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرنے والا تب بھی نہیں، یعنی اللہ کا حتمی فیصلہ۔ اب یہ ہے ہمارے سبق کا حصہ کہ اللہ تعالیٰ اتنا غصے میں ان پر کیوں ہیں؟ ان صفات کی وجہ سے جو منافق کے دل میں پائی جاتی ہے۔ اب ہمارا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارا دل ان صفات والا تو نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اعتقاد والی منافقت نہیں رکھتے، لیکن عمل میں تو وہ پائی جاتی۔ آیات ربانی کی روشنی میں کچھ اشارات لے کر منافقین کا جہاں تذکر آیا ہے، ان کی جو صفات تھیں، ان کے جو کام تھے، اس کا کچھ حصہ آج کی مجلس میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حق تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا ہے، اگرچہ کہ یہ مخاطبت جو ہے نا وہ ایمان والی عورتوں سے نہیں ہے، ایمان والی عورتیں بلکہ ایمان والے مردوں کی ماؤں سے ہے۔ جملوں پر غور کر لینا، اس سے بہت لطیف سا ایک سبق بھی ملے گا، وہ بھی عرض کر دوں گا ضمناً، کیونکہ بغیر اطلاع ہی صحیح لیکن بہت سی خواتین بھی سماعت فرما رہی ہیں تو کچھ حصہ ان کے سبق کا آ جائے گا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیوں، نساء النبی، اے نبی کے گھر والیوں، لستن کاحد من النساء، آپ لوگ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ عام عورت نہیں ہو، آپ لوگوں کی بات ہی الگ ہے۔ آپ لوگ ایک نیکی کرو گے آپ کو اجر 100 گنا زیادہ بڑھا کر دیا جائے گا، ڈبل ٹبل دیا جائے گا، اور اگر آپ سے چھوٹی سی لغزش بھی ہو جائے، عام لوگوں کی گرفت جتنی ہوتی ہے اس سے دوگنی گرفت تمہاری کی جائے گی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح اپنا معاملہ تم نہ سمجھ بیٹھنا، تمہارا معاملہ یہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم سے کوئی خطا و لغزش سرزد ہوئی تو ذات نبوت مجروح ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ذات نبوت کے محفوظ رکھنے کے لیے گھرانے نبوت کی خواتین کو مخاطب بنا کے فرمایا کہ تمہیں کیسے زندگی گزارنا، تمہارا معاملہ اور ہی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ وہ کون عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن عورتوں کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا کہ میرے محبوب ان عورتوں کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورت حلال نہیں۔ آپ باندھی تو رکھ سکتے ہیں لیکن آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کی جتنی پاکیزہ ہستیاں تھیں وہ منتخب کر لی گئیں، چن اور چھانٹ کر الگ کر لی گئیں اور ازواج نبی بنا دی گئیں، امہات المؤمنین کا لقب ان کو دے دیا گیا۔ اب آقا علیہ السلام سے فرما دیا گیا کہ اب آپ کو آگے مزید نکاح کی اجازت نہیں۔ قرآن مجید میں 2 حکم الگ الگ ہیں۔ ایک حکم عام مردوں کو ہے
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. یہ سٹاپ ہے. ایک عام آدمی کہاں تک جا سکتا ہے؟ یہاں تک جا سکتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا فرمایا؟ آپ کے لیے اجازت ہے، آپ جتنی چاہیں کریں. اگر خواتین سے اگر آپ کو کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ یا مجھے چن لو یا مال کو چن لو، تمہیں مال دے کے فارغ کر دیں. پھر اللہ تعالیٰ چاہیں تو سیبہ سے بھی، اللہ چاہیں تو باکرہ سے بھی، جیسی چاہیں عورتوں سے آپ کو نکاح کی اجازت دے دیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں. تب امہات المؤمنین نے کہا تھا کہ یا نبی، ہم نے مال کے مقابلے میں آپ کی ذات کو چن لیا. تب یہ آیات اتری ہیں اور یہ فرمایا گیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کے گھر والیو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. دیکھنا تمہاری وجہ سے حضور علیہ السلام کو پر کوئی حرف نہ آنے پائے. بہت محتاط زندگی گزارنا. اور پاکیزگی کے اعتبار سے، چاہے ظاہری پاکیزگی ہو اور پاکیزگی کے اعتبار سے چاہے باطنی پاکیزگی ہو، ان سے زیادہ پاکیزہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ ان کو پاک کرنے والا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے پاک فرمایا ہے اہل بیت کو. اہل بیت میں ازواج آتی ہیں. گھر والی کس کو بولتے ہیں؟ وہی تو اہل بیت ہے. اہل بیت گھر والے کو بولتے ہیں. بیوی گھر والی نہیں رہی تو اور کون رہتے گھر والے؟ ہاں، بیٹیاں بھی گھر والی ہیں، داماد بھی گھر والے ہیں، نواسے بھی گھر والے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں امہات المؤمنین گھر والیاں ہیں. اور اللہ رب العزت ان سے زیادہ پاکیزہ کسی کو بنایا نہیں. وہی سب سے زیادہ پاکیزہ ہیں، کیونکہ نبی سب سے زیادہ پاک اور آپ کی جو بیویاں ہیں وہ سب سے زیادہ پاک. قرآن مجید کا دستور ہے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے. پاکیزہ مردوں میں سب سے پاکیزہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو آپ کی جو ازواج ہیں وہ سب سے زیادہ پاکیزہ. ایسے پاکیزہ جو ظاہراً بھی پاک ہوں، ایسے پاکیزہ جو باطناً بھی پاک ہوں، جنہیں خود اللہ نے چن کر حضور کے گھر میں دیا ہو. کوئی ناپاک عورت حضور کے گھر میں آ سکتی ہے بھلا؟ جب انتخاب اللہ نے اپنے پاس رکھا ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایسے میں اللہ فرما رہے ہیں یا نساء النبی کی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. یاد رکھنا تم بہت پاکیزہ ہو، لیکن بات کرتے ہوئے اپنی بات میں لوچ نہ رکھنا. یہ خواتین کے لیے سبق ہے. بات کرتے ہوئے اپنی بات میں لوچ نہ رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ تم تو دل سے صاف ہو، تمہارا مسئلہ نہیں ہے. لیکن تھوڑی بہت بات میں اگر تم نے نرمی والا پہلو رکھا نا، فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بعض ایسے بیمار ہیں دل کے، وہ طمع اور لالچ کرنے لگ جائیں گے. اس سے ایک وصف پتہ چلا کہ دوسروں کی نرم روش کا ناجائز فائدہ اٹھانے کا لالچ جس کے اندرون میں پایا جاتا ہے وہ وصف منافقت. سمجھ رہے ہیں؟ فیطمع الذی، فیطمع سے طمع لیا گیا. مرض یہ ایک بیماری ہے لالچ کی جو ان کے اندرون میں پائی جاتی ہے. وہ طمع کرنے لگ جائیں گے. گزشتہ کی بتائی ہوئی صفات سے علیحدہ آج جو بات بتا رہے ہیں اس میں کیا ہے؟ طمع. اور یہ طمع کہاں ہوتی ہے؟ لالچ کہاں ہوتا ہے؟ اسی دل میں. اس لیے فرمایا ہے کہ یہ اگر کسی دل میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو یہ صفت منافقانہ ہے. اپنے اندرون سے اس کو نکالنے کے لیے جدوجہد اور محنت کرنے کی ضرورت پڑے تو محنت کرو اور اس طمع کو اپنے اندرون سے نکالو. اور یہ طمع دو طرح کی ہو سکتی ہے. ایک شہوات کی طمع ہو سکتی ہے. شہوات
نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر عورت کی طرف نگاہ اٹھانا، جیسے عمل کے اعتبار سے منافقین کا عمل اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والی عورتوں، تم اپنے اوپر عبایا پہن لیا کرو، برقع پہن لیا کرو، چادر ڈال لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم چادر ڈال لو گی تو اپنے دل میں طمع رکھنے والے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، یہ سوچ کر کہ یہ آزاد خاتون ہے، کوئی باندھی نہیں۔ بہت سی علیہ وسلم کے پاس ایمان والی عورتیں کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ، اب آج کے زمانے کی طرح نہیں ہے، آج بھی کافی ڈفرینسز ہیں۔ آپ شہر میں چلے جاؤ، اگر آپ واش روم کو چلے جائیں گے، فلیش کریں گے تو پورا ایگزٹ گھر سے باہر، یا محبوب نگر میں ہوتا کیسا یا نہیں ہے، یہاں کہیں گڑا کر لینا پڑتا، اپنے کو سیفٹی ٹینک بنا لینا پڑتا ہے۔ فرق آ گیا کہ نہیں آگے؟ ایسے ہی زمانے قدیم میں اور بھی زیادہ فرق تھا۔ زمانے قدیم میں تھوڑا سا لوگوں میں شعور آیا تو دو چبوتروں کے جیسا بنا دیے اور وہیں ضروریات سے فارغ ہو جایا کرتے تھے گھر کے کسی کنارے میں، اور کوئی بھنگی آ کر کے غلاظت کو لے جایا کرتا تھا۔ اس سے پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ اوقات متعین تھے کہ رات کا جب حصہ ختم ہونے لگتا، خواتین ضروریات سے فارغ ہو جانے کے لیے جایا کرتی جنگلات کو، اور جب وہ لوٹ جاتی صبح کی پو پھٹنے لگتی، ایسے میں مرد حضرات ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جاتے۔ تو یعنی عورتوں کے ریٹرن آنے کا ٹائم اور مردوں کے جانے کا ٹائم کلیشز ہوتے تھے۔ یعنی جاتے جاتے جب عورتوں کو دیکھتے تھے تو گندی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ یہ کام کس کا ہے؟ ذرا اچھا، ذرا زور سے بولو، میں سمجھوں کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ یہ کام کس کا ہے؟ ہاں، کون سا کام؟ گندی نگاہ سے ایمان والی عورتوں کی طرف دیکھنا کس کا کام ہے؟ اب یہ منافقت عملی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور یہ ہم میں پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا ہے؟ یہ ہم میں پایا نہ جائے، یہ ہمارے تزکیے کے لیے بہت مضر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تمہارا تزکیہ اس میں ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھو۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ مردوں سے بھی حکم دیا گیا، عورتوں سے بھی حکم دیا گیا، اور اس کو پاکیزگی کا طریقہ بتایا گیا۔ اب مرد عورت، ایمان والا مرد کیسے چلتا ہے؟ نگاہیں جھکا کر۔ ایمان والی عورت کیسے چلتی ہے؟ نگاہیں جھکا کر۔ اگر نگاہیں چار ہو جائیں، خیالات پراگندہ ہو جائیں، تو یہ سمجھ لو کہ یہ منافقانہ عمل ہم سے ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کہیں اللہ اگر گرفت فرما لے اور ہمارے دل پر مہر لگا دے اور توفیق ایمان سلب کر لے تو اللہ اس پر قادر مطلق۔ اس وقت امت کا جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ نہ نوجوانوں کی نگاہیں درست اور نہ مردوں کی نگاہیں درست ہیں، نہ عورتوں کی نگاہیں درست ہیں۔ بہت محتاط زندگی گزارنے کی میرے دوست ضرورت ہے۔ عمل کے اعتبار سے منافقین کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ جب عورتیں واپس لوٹتی تھیں تو ان کو چھیڑا کرتے تھے، اور جب حضور علیہ السلام انہیں بلا کر سرزنش فرماتے اور یوں کہتے کہ تم نے کیوں ایسا کیا، تو یوں کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ، ہم نے یہ سمجھا کہ وہ کوئی باندھی ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ وہ کوئی باندھی ہے۔ تو تم غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو۔ برقع پہننے والی عورت فیصلہ کر لے، سمجھ لے، جو برقع پہنتی ہے وہ عزت والی اور آزاد ہے، اور جو برقع نہیں پہننے والی ہے وہ بے عزت خود کو بتانا چاہتی ہے۔ اب پھر اجازت ہے، میں خود بے حیا ہوں، جس کو دیکھنا ہے دیکھ لو، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ مردوں کے اندرون میں اگر یہ عیب پایا جائے اور عورتوں کے اندرون میں یہ عیب پایا جائے کہ ایک دوسرے کو شہوت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوں، تو یہ عمل منافقانہ کہلاتا ہے۔ اور اگر ان کے ساتھ خواہش نفس کو پورا کرنے کا لالچ ہمارے اندرون میں پیدا ہو تو یہ صفت منافقت کہلاتی ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔
دوسری آیت مبارکہ جس سے جو صفت ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ حق تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو میدان جہاد کی طرف روانہ فرماتے ہیں اور کبھی خود بنفس نفیس اس میں شریک ہوتے ہیں۔ ایک ایسا موقع بھی آیا کہ بغرض عمرہ نبی علیہ السلام نے سفر کا ارادہ فرمایا تو بہت سے آپ کے ساتھ ہو گئے۔ اس موقع پر بھی اور بدر کے موقع پر بھی دو آیتیں الگ ہیں، میں مضمون اکٹھا کر کے آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ کم وقت میں ہم زیادہ احاطہ کر سکیں بات کا۔ بدر کے موقع پر بھی جب صحابہ کرام میدان کی طرف جا رہے تھے تو منافقین نے یہی کہا تھا الو ان کا تو اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، انہوں جا رہے ہیں وہاں پر، اب تو قریش مکہ ان کو پیس دیں گے۔ اس وقت ایک بات آئی تھی، اور جب انہوں نے عمرے کا ارادہ فرمایا نبی علیہ السلام نے تو بہت سے صحابہ ساتھ ہو گئے، اور جب جانے لگے تب ان منافقین نے ایک جملہ کہا اب تو یہ جا رہے ہیں، ان کے واپس آنے کی کوئی گارنٹی نہیں، یعنی ان کا یہ جانا ہلاکت کی طرف جانا ہے، اپنے آپ کو موت کے منہ میں خود ڈالنا ہے، خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ یہ سوچا اور دل میں خوشی محسوس کی، کاش ایسا ہو جائے کہ کفار کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہو اور کفار ان کو ناکوں چنے چبوا دیں۔ یہاں جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں بل ظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک گمان قائم کر لیا اور بہت برا گمان قائم کر لیا۔ کیا گمان؟ یہ آئے ہی نہیں، کامیاب ہی نہ ہو، انہیں قتل کر دے کوئی۔ اپنے گریبانوں میں نگاہیں ڈال کر دیکھو، کسی مسلمان کے بارے میں ہمیں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ فنا ہو جائے، یہ مٹ جائے، یہ نیست و نابود ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے تو مجھے سکون مل جائے گا؟ اگر یہ آ رہا ہے تو یہ صفت منافقت کی ہے۔ یہ نورانیت سے اور روحانیت سے اس قدر دور زمانہ ہے کہ اس زمانے میں اولاد یہ چاہتی ہے باپ کو موت آ گئی تو اچھا ہے، کیوں؟ وہ جو جائیداد چھوڑے گا پھر اس پر میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکوں۔ بعض ناہنجار اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا گمان یہ ہوتا ہے ماں مر گئی تو اچھا ہے کہ اس کے سونے پہ کچھ حصہ میرا بن جائے گا۔ چند دن کے مزوں کے لیے اپنے ماں باپ کی موت کی آرزو اور تمنا کرنا، چند کھوٹے سکوں کے لیے اپنی بہنوں کی جائیدادوں کو تلف کرنا، میراث میں ان کا حق نہ دینا، اور اپنے عزیز ترین اور قریب ترین رشتہ داروں کے بارے میں یہ گمان کرنا اور یہ تصور کرنا کاش کہ یہ مر جائیں تو ان کی میراث میں سے کہیں نہ کہیں ہمیں بھی کچھ تھوڑا بہت حصہ مل جائے، یا ان کی جائیداد پر ہم قابض ہو جائیں۔ یہ مال کے لیے
اپنے قریب ترین ساتھیوں کے زوال کی آرزو اور تمنا مسلمان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے تو یہ وصف منافقانہ ہے، یہ صفت منافقانہ ہے۔ اس جرم میں ہم اور آپ برابر کے شریک ہیں۔ سرزمین غزہ سے بچوں کی بلکنے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کچھ ناہنجار ایسے بھی ہیں، وہ یہ آرزو اور تمنا کرتے ہیں چند مٹھی بھر لوگ ہیں، ختم ہو گیا تو یہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ وہ مٹھی بھر ہیں، لیکن اس وقت وہ بدریین ہیں اس زمانے کے۔ سپر پاور کو جس نے روکے رکھا ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا ایمان پر ثابت قدم تھے تو اللہ نے انہیں فتح و نصرت عطا فرمائی تھی۔ ایک یہ زمانہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ فتح و نصرت ابھی نظر نہیں آ رہی، لیکن بعید نہیں کہ ان کی صفات خدمی کی وجہ سے اللہ کی نصرت اتر جائے اور اللہ اعلان کر دے ہمیں بزدلوں کی ضرورت نہیں۔ بزدلوں میں ہم بھی ہیں، بزدلوں میں وہ حکمران بھی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عہدہ عطا فرمایا، مملکت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی، اثر و رسوخ نصیب فرمایا، باوجود اس کے وہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کرتے، تو گویا وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ مٹ جائیں۔ اور جو یہ سوچتا ہے آج کے زمانے میں، تو اس زمانے کے ایک عالم دین کی زبان میں اگر کہوں کہ وہ منافق ہیں، اگرچہ کہ ان کے بارے میں فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، لیکن منافقت کی اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ اہل ایمان کے ختم ہو جانے کی آرزو اور تمنا کرتے۔ اہل ایمان کے مٹ جانے کی آرزو اور تمنا، کسی مومن کے ختم ہو جانے کی آرزو اور تمنا، یہ صفت منافقانہ ہے۔ زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں، موت ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ جب وہ صحابہ کرام نکلے ہیں تو ان کے بارے میں انہوں نے جو گمان قائم کیے ہیں، پھر جب لوٹ کر ان سے پوچھا ہے کہ جب تم سے کہا گیا جہاد کے میدان میں چلو تو تم کیوں نہیں چلتے، تو وہ یوں کہتے ہیں مقابلہ اگر برابری کا ہوتا تو آتے، برابری کا مقابلہ نہیں تھا، یہ تو خودکشی تھی اور ہم خودکشی کرنا نہیں چاہتے۔ آج سب یہی کہہ رہے ہیں، امریکہ کے پاس جو طاقت ہے، اسرائیل کے پاس جو طاقت ہے، کیا وہ طاقت ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے تو ان سے لڑنا گویا خودکشی کرنا ہے۔ اور اگر ہماری ہندوستان کی سرزمین پہ یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا، تلخ حقیقت ہے یہ۔ آج ایک کافر بکواس کر جاتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں، اور ایمان والوں کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ مسند اقتدار پہ فائز ہیں، ان کی پشت پناہی ان کو حاصل ہے، ان کے بارے میں کچھ کہو گے تمہارے گھروں پہ بلڈوزر چل جائے گا۔ زبان ہی نہیں کھولتے۔ سرکار کی شان میں گستاخی ہو گئی اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بزدلی ہے، یہ صفت منافقانہ ہے۔ کھلم کھلا بتا دوں، بعض لوگ بیچارے سور کو بدنام کر رہے ہیں۔ یہ میرا موضوع کا حصہ نہیں ہے، ورنہ اس پر میں تفصیل سے سناتا، اصل مجھے دوسری طرف جانا ہے، مگر ضمناً بات آ گئی تو مکمل کر رہا ہوں۔ گستاخ رسول کو سور کہنا، گستاخ رسول کو سور کہنا سور کی توہین ہے، وہ اس سے بدتر ہے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، بارگاہ خداوند قدوس میں اگر سور حاضر ہو جائے اور یہ کہے کہ یا اللہ میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے غلاظت تو کھاتا تھا مگر مصطفیٰ پر کبھی میں نے بھوکا نہیں ہے،
بزدلی سے نکلیں. ان کا یہ جنگ میں نہ جانا بزدلی کے سبب تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا. دوسری جگہ حق تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا تم کیوں نہیں نکلتے؟ تو کہتے ہیں کہ برابری کا نہیں تھا مقابلہ، ہم چھوڑے تھے، جاتے تو خودکشی ہو جاتی، ہم نے اس لیے سفر نہیں کیا. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے یا اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، ہے کوئی تم سے اللہ کے دیے ہوئے نفع کو روک سکے؟ ہے کوئی جو اللہ کے پہنچانے والے نقصان سے تم کو بچا سکے؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرے محبوب چھوڑ دیجئے ان بدبختوں کو، ان بدقماشوں کو. نہیں آتے نہ آئیں، ان کے محتاج ہم تھوڑے ہی ہیں. جب ہمیں قدرتیں دکھانا ہوگا، گویا یہ اللہ کی جانب سے میں ترجمانی کر رہا ہوں، جب قدرتیں دکھانا ہوگا تو اللہ جیسے چاہیں اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں. وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، رعایت دی ان کے ساتھ، چھوڑ دو ان کو، بات بھی کرو تو ان سے نپی تلی بات کیجیے. باقی یہ کیوں نہیں آتے؟ خودکشی ہے، اکیلے نکل جانا، میدان میں آ جانا. اچھا تم گھر میں بیٹھے ہو، اپنی موت کے وقت کو ٹال سکتے ہو؟ کسی کی موت اگر لکھی ہو کہ آج رات 10:35 پر اس کا انتقال ہونا ہے، اماں روک سکتی؟ بابا روک سکتا؟ بھائی بہن روک سکتے؟ چاہنے والی بیوی روک سکتی؟ اولاد روک سکتی؟ اپنی جان قربان کرنے والے بھائی بہن روک سکتے؟ کون ہے؟ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اس کی موت کو ٹالنے والا ہے کوئی؟ اور اگر تم میدان جنگ میں نہ جاؤ تو کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ یہ پوچھا ہے اللہ تعالیٰ. تو گویا میدان جنگ میں جانا موت کے ڈر سے، میدان جنگ میں نہ جانا موت کے ڈر سے، یہ بزدلی ہے، اور بزدلی صفت منافقانہ ہے، ایمان والے کی صفت نہیں ہوتی. بعض لوگوں نے غزوہ خندق کے موقع پر، ایک بھائی ہے ایمان والا اور ایک بھائی ہے منافق. ایمان والا بھائی اور منافق دونوں میدان جنگ میں تھے، خندق کھود رہے تھے. اچانک پیٹھ کے پیچھے سے نکل کر کے ایک بھائی سرک گیا، کسی نے اس کو دیکھا نہیں، خاموشی سے نکل گیا. کنی کاٹنا اس کو بولتے ہیں. گھر جا کے مزے سے کھاتے بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں جو ایمان والا بھائی ہے، اس ایمان والے بھائی کو ضرورت کا تقاضا ہوا یا بھوک کا تقاضا ہوا، تو انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ یا رسول اللہ آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو تھوڑی دیر کے لیے گھر ہو کر آؤں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جا کر آ جاؤ، تھوڑی دیر کا تو مسئلہ ہے. جب وہ چلے گئے تو جو منافق بھائی گھر میں بیٹھا ہوا تھا نا، اس کو کھاتے ہوئے دیکھا تو بے قرار ہو گئے. تڑپ کے پوچھنے لگے اپنی جان کے دشمن آقا علیہ السلام اپنے شکم مبارک پر پتھر باندھے ہوئے خندق کھود رہے ہیں اور تو یہاں بیٹھ کے مزے کر رہا ہے. تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، وہ یہ کہ تو بھی کہاں جاتا، یہیں بیٹھ جا، وہاں حیث والے پورے مرنے والے ہیں، وہاں حیث والے پورے مرنے والے ہیں. یہاں مجھے جو وصف بتانا ہے وہ وصف ہے چپکے سے کنی کترا کر دینی حکم کو پورا نہ کر کے نکل جانا. چپکے سے، جملوں پر غور کرنا، اتنے نپے تلے جملے کوئی بھی نہیں بولتے آپ. چپکے سے کنی کترا کر دینی حکم کو پورا کرنے سے اپنے کو روک کر نکل جانا، یہ صفت منافقت کی ہے. اب اس میں ہم 1 2 3 4 کتنی مثالیں دوں آپ کو، بھرمار ہے مثالوں کی، اتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں. مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہوا، دو دوست ٹھہرے ہوئے ہیں،
اذان کی آواز آتے سمجھ گیا کہ اب یہ میرا دوست ہے، تبلیغی جماعت میں جا کے آیا ہوا ہے، یہ بیچارہ اذان ہوتے نماز کو چلے جاتا تو دوسرا دوست کنی کترا کے نکل جاتا کہ نہیں نکل جاتا؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ دینی حکم کو پورا کرنے کے معاملے میں کنی کترا کے نکل جا رہا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ صفت منافقت۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے، منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ تھوڑی دیر دین کی بات ہوگی، بیٹھنے والے بہت چھوڑے، 3 یا 4 یا 5، صفیں کتنی تھی نمازیوں کی؟ 4 یا 5، یعنی ہر صف میں سے ایک، وہی چنے ہوئے ہوتے ہیں جو پھر امام مہدی کی ہم رکاب ہوں گے، باقی سب تو ایسے ہی نکل جائیں گے۔ اللہ بچائے ہمارے ایمان کو۔ جب تقاضا ہو دین کا، جب تقاضا ہو احکام دین کو پورا کرنے کا، تو اس وقت میں تقاضے کی تکمیل نہ کرنا اور کنی کترا کر نکل جانا، ایسا بہت سے امور میں ہوتا ہے۔ نماز میں دیکھو تو مثالیں مل جائیں گی، مسجد میں دیکھو تو مثالیں مل جائیں گی، حدیث پڑھتے ہوئے دیکھو تو مثالیں مل جائیں گی، تفسیر پڑھتے پڑھاتے ہوئے دیکھو تو مثالیں مل جائیں گی، فقہی مسائل سناتے ہوئے دیکھو تو مثالیں مل جائیں گی۔ بھئی ہم کو اس کی کیا ضرورت ہے؟ کنی کترائے اور نکل گئے۔ بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ مسجد گنج شہیداں جھرے میں ساتھیوں نے کہا کہ بھئی حدیث کی کتاب پڑھی جائے گی، تھوڑی دیر تشریف رکھیں۔ تو میں نے دیکھا حضرت مفتی نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، آپ لوگ جانتے ہی ہیں، سب بیٹھ گئے۔ بات کوئی بڑی نہیں تھی، جیسے عام طور پر حدیث پڑھی جاتی ہے کہ بھئی نماز کا یہ ثواب ہے، نماز کی یہ فضیلت ہے، نماز پڑھنے والے جب نماز ایک وقت کی نماز کے بعد دوسری وقت کی نماز پڑھتا ہے تو درمیان میں ہونے والے گناہوں کو اللہ تعالیٰ دھو دیتے ہیں، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان نماز جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اس کا کفارہ ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث سنائی جا رہی تھی، میں بھی تھا اس میں۔ بیٹھ گئے، کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، کوئی بڑا بیان تو نہیں تھا۔ اٹھ کے اس کے بعد میں جانے لگے تو پوچھنے والے چند ساتھیوں نے پوچھا، حضرت آپ تو مفتی صاحب ہیں، یہ کتاب میں کہیں کو رک گئے؟ بولے اس وقت اعلان ہوا کہ رسول اللہ کی حدیث سنائی جا رہی ہے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں رسول کا فرمان سنایا جا رہا تھا، تو نے کنی کیوں کترائی، اللہ نہ پوچھ لے، اس لیے میں بیٹھ گیا۔ شعور اگر ہوگا ایمان بچے گا۔ کوئی عذر ہو تو اللہ درگزر کرنے والا ہے، لیکن اگر عذر نہ ہو تو بیٹھ جاؤ، کیا حرج ہونے والا ہے؟ 2-4 منٹ میں ایک حدیث ہی سننے کو ملے گی، پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یا کوئی آیت مبارکہ کی ترجمانی سننے کو ملے گی، اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ وہ 5 منٹ اتنے بھاری ہوتے ہیں، حدیث سمجھ آتی ہے کہ منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا، وہ بازار ہی میں لگے گا۔ تو اس سے ہم جو بتا رہے ہیں، 2 باتیں یہاں میں نے بتائی ہیں، کاش آپ یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ کہ تقاضۂ دین کو پورا کرنے، تقاضۂ دین کو پورا کرنے کے معاملے میں کنی کترا کر نکل جانا، یہ صفت منافقت کی ہے، ایمان والے کی صفت نہیں ہوتی۔ نمبر 2، نمازوں میں تساہل، یہ صفت منافقت کی ہے، ایمان والے کی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اس پوری صفت کے اندر منافقین ہی کی صفات کا تذکرہ ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو دین کا جھٹلانے والا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، اور یتیم کا دھکا دینے والا ہے۔
ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلانے والا ہے اور کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دینے والا ہے۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں تو ٹھہرے ہیں لیکن دل ان کا نماز میں نہ ہو۔ دوسری طرف جھانکو یہ مت، من آنم من دانم، میں جانتا ہوں میں کون ہوں، آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکو اور جھانک کر دیکھ کر بتاؤ کیا میری پوری نماز نماز حضوری ہے؟ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ الا بحضور القلب، نماز ہی نہیں ہے مگر خشوع کے ساتھ، حضوری قلب کے ساتھ، کہ بندے کا دل مولا کے سامنے حاضر ہو۔ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسی بندگی کرے جیسے مولا کو دیکھ رہا۔ اگر یہ ملکہ نہ ملے تو یہ شعور تو دامن سے نہ چھوٹے۔ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے، وہ غائب کہاں، وہ حاضر ہے، موجود ہے۔ ہمارا شعور کہاں ہے؟ ترک نماز کے ضمن میں میں نے سنایا تھا، 4 دکان والے کا قصہ یاد آ گیا ہوگا، سناتا نہیں آج، باقی آپ کو معلوم۔ ایک امام صاحب تیسری رکعت میں سلام پھیر رہے تھے، انہوں قائد آخرہ میں بیٹھ گئے تھے 4 رکعت کی نماز میں، عشاء کی نماز میں، تو مقتدی بولا اللہ اکبر، پہلے سبحان اللہ بولنا چاہیے، پھر الحمدللہ بولنا چاہیے، پھر اللہ اکبر بولنا چاہیے۔ اپنے پاس انڈیا میں ڈائریکٹ اللہ اکبر ہے، شارٹ کٹ جانے کی عادت ہے اپن لوگوں کو، اللہ اکبر۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے، 4تھی رکعت پوری کر لے، بولے او ماشاءاللہ کیا آپ کی حضوری کی نماز ہے۔ بولے کیوں امام صاحب کیا ہوا؟ بولے تو نہیں کوئی بھی لقمہ نہیں دیے پوری مسجد میں، تمہیں دیے۔ بولے 4 دکانیں ہیں میرے، 3 رکعتیں میں 3 دکانوں کا حساب ہوا، 4تھی کا باقی ہے۔ بولا یہ ہے ہماری نمازوں کا حال۔ فویل للمصلین میں آتے کہ نہیں آتے ہیں؟ اللہ اکبر، ہاتھ باندھا ہے، جورو بولی تھی آدھا کلو گوشت لے کے آؤ، کوتمیر کا کٹا لے کے آؤ، ادرک لہسن لے کے آؤ، ابھی کیا کہ بولی تھی جی انہیں رکوع میں کے بعد یاد آتا، ہاں نہیں ابھی وہ منجن بھی لینے کا ہے۔ یہ ہے ہماری نماز، ہے ہماری نمازوں میں حضوری؟ اللہ رب العزت تو ارشاد فرما رہے ہیں، یہ علامات منافقت میں سے ہے کہ نماز تو ہو لیکن بے حضوری کی۔ کتنے لوگ آ جاتے اس میں؟ کتنے آ جاتے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نہ ہماری نماز بچے گی نہ امام کی نماز بچے گی۔ 99.5% لوگ ایسے ہیں جن کو شعور ہی نہیں ہے نماز۔ اس وقت کی کیفیت سنا رہا ہوں، 0.5% ممکن ہے، وہ استثنائیت ہے، وہ اللہ کے ولی ہیں، اگر وہ مجھے مل جائے میں ان کا ہاتھ چوم لوں کہ انہی کی وجہ سے اللہ نے یہ دنیا بچائے رکھی ہے، ایسے مخلصین ہی کے لیے۔ میرے دوست، یہ صفت منافقانہ ہے کہ آدمی نماز میں ٹھہرے تو کسل مندی کے ساتھ، سستی کے ساتھ، ایسے ہی احکام دینیہ کو پورا کرنے کے معاملے میں کنی کترانا، یہ منافقین کی صفت ہے، مؤمنین کی صفت نہیں ہوتی۔ بزدلی یہ منافقین کی صفت ہے، مؤمنین کی صفت نہیں ہوتی۔ ایمان والے کی ہلاکت کی آرزو اور تمنا اور حسرت یہ منافقین کی صفت ہے، مؤمنین کی صفت نہیں ہوتی۔ آخری بات آج کے موضوع کی عرض کروں، پھر آگے بقیہ امور پورے کریں گے۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب بنایا اور یوں پوچھا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ غور سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے پوچھا ہے کہ میرے محبوب دیکھا آپ نے اس کو؟ دیکھا ہے آپ نے اس کو؟ کس کو؟ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو اس فریب میں مبتلا ہے، اس زعم میں مبتلا ہے
کہ آپ پر جو قرآن اتارا وہ تو میں مانتا ہوں، اور آپ سے پہلے جتنی کتابیں اتری، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف موسیٰ و ہارون ہے، صحف ابراہیم ہے، صحف شیس ہے، صحف آدم ہے، میں ان سب کو مانتا ہوں۔ بما انزل من قبلک۔ اب مجھے اپنا جائزہ لے کے بتانا ہے، آپ اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لوں، کوئی دوسرے کا جائزہ نہ لے۔ کیا بھائی ہم اس زعم میں ہیں یا نہیں ہیں کہ ہم تو اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہوئے، ہم تو قرآن پر ایمان لائے ہوئے، ہم تو توریت زبور انجیل کو مانتے ہیں، ایمان ہے نا اس پہ؟ یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اگر ہم اللہ پر ایمان لائے ہوئے ہوں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہوئے ہوں اور اس قرآن پر ایمان لائے ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اترا ہو، اور ان کتابوں پر ایمان لائے ہوئے ہوں جو کتابیں اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی نفوس قدسیہ پر اتاری ہوں، ایمان لائے ہوئے ہوں، تو ہمارا کام کیا ہونا تھا؟ ان یتحاکموا الی اللہ، تم اپنا حاکم اللہ کو بناتے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا سب حاکموں سے بڑا حاکم اللہ رب العزت نہیں؟ سب سے بڑا حاکم کون ہے؟ اللہ۔ ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن منافقین کا طرز یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور دین کو اپنا حکم نہیں مانتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی یہودی سے فیصلہ کرا لیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ کسی غیر مسلم سے فیصلہ کرا لیں۔ غیر مسلم کیا اللہ کے احکام جانتا ہے کہ اس کے منشے کے مطابق فیصلہ کرے؟ اس وقت امت مسلمہ کے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کے مقدمات کافروں کی عدالتوں میں پڑے ہوئے۔ کیا چاہتے ہو؟ ان یتحاکموا الی الطاغوت، اللہ کا فیصلہ منظور نہیں، جج جو ججمنٹ دے گا مجھے وہ منظور ہے۔ جج مسلمان ہے نا؟ نہیں، وہی صحیح کرے گا۔ حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، طاغوت کے فیصلوں کا انکار کرو، یہ اللہ نے حکم دے رکھا ہے۔ اصل میں وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو پرلے درجے کی گمراہی میں چھوڑ دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے حکم کے مطابق نبی تمہارے معاملات میں فیصلہ کرے، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ ہے میرے مضمون کا حصہ۔ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، رسول کے ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ ہم مومن ہیں، رسول کا فیصلہ کچھ اور ہو اور ہمارا منشا کچھ اور ہو، تو رسول اللہ اور رسول کے منشے کے خلاف اپنے منشے کو پیش کرنا یہ صفت منافقت ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کا بڑا طبقہ اس وصف میں مبتلا ہے۔ ہمیں اللہ کا فیصلہ اتنا آسانی سے منظور نہیں، ہمیں رسول اللہ کا فیصلہ اتنی آسانی سے منظور نہیں، پھر ہم بزعم خیش خود کو کہتے ہیں نہیں ہم ایمان والے ہیں کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن مقدس کو مانتے ہیں۔ یہ بزعم خیش ایمان والا اپنے کو سمجھنا ہے، اللہ کی نگاہ میں ایمان والا نہیں۔ یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے صراحت فرما دی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔
کیا شان ہوگی. اللہ نے قسم کھائی بھی تو کس کی کھائی؟ جیسے مخاطب کرنے کے لیے شہادت کی انگلی اٹھا کر بتایا جائے تیری تیری، ویسے کا ضمیر لا کر اللہ نے فرمایا فلا وربک، نہیں قسم کھاتا میں مگر تیرے رب کی اے محمد. فلا وربک، تیرے رب کی قسم. کون ہے رب؟ محمد مصطفیٰ کا ہے تو اللہ ہی. اپنی قسم خود کھا سکتا تھا، ان کا رب ہونے کی نسبت بتائی کہ میں اور یہ الگ نہیں ہیں، یوں ملے ہوئے ہیں، اسے چھوڑو گے تو تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا. فلا وربک لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. اب تعویل کر کے علماء نے جان بچائی، تھوڑی ایمان بچائی، وہ تعویل ہے، ترجمانی نہیں ہے. حقیقی ترجمانی یہی ہے، لفظی ترجمہ اگر دیکھا جائے لا یؤمنون، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. دیکھ لو ڈکشنری اٹھا کے. البتہ بعض مفسرین نے ورنہ پھر پوری امت تباہ ہو جائے گی، اس لیے رحم کھاتے ہوئے تعویل نکالی اور یوں کہا کہ ایمان کے کمال والا نہیں ہو سکتا، کمال ایمان والا نہیں. کون؟ کیونکہ اکثریت اس میں مبتلا ہے نا، تو ایمان بچانے کی کیا، کئی ایک شخص تو ملے تو بچائیں. اس لیے امت پر رحم کھاتے ہوئے علماء نے تعویلی ترجمہ کیا. حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب آپ کسی کو بلائیں اپنے پاس ان دونوں کے معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں، اس وقت تک کوئی ایمان والا نہیں جب تک کہ حضور علیہ السلام کے فیصلے کے معاملے میں وہ مطمئن نہ ہو جائے، اپنے دل میں تنگی نہ پائے. دین کے معاملات میں تنگی کس کی صفت بتائی تھی؟ ابھی منافق کی صفت بتائی تھی. احکام کے معاملے میں، مقدمات میں، فیصلوں کے معاملے میں، فیصلے شریعت مطہرہ کے پسند ہیں تو ایمان والے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے فیصلے منظور نہیں ہیں تو ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے. منافقت کی بو آتی ہے اس ایمان سے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، حرج نہیں ہونا چاہیے اس فیصلے پر جو فیصلہ فرمائے نبی علیہ السلام. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر تسلیم خم کر دیں تو ایمان والا ہے. دل میں تنگی نہ ہو اور عمل سے اطاعت ہو تو ایمان والا ہے. دل میں بھی تنگی آئی، عمل میں تو اطاعت کر لیا مجبور ہو کر، لیکن دل میں بھی تنگی آئی تو یہ صفت منافقانہ ہے. بچنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیں گے، میں سناتے چلے جا رہا ہوں، آپ نہ سنتے چلے جا رہے ہیں، مگر یاد بھی رہنا نا. دل میں تنگی نہ ہو، احکام دین کے معاملے میں تنگی نہ ہو، اوامر کو پورا کرنے میں کنی کترانے کا مزاج نہ ہو، تقاضۂ شریعت کو پورا کرنے میں کنی کترانے کا مزاج نہ ہو، بزدلی ہمارے اندرون میں نہ ہو. بھئی یہ کچھ صفات ہیں جو منافقوں کی صفات کے طور پر اللہ رب العزت نے آیات میں ارشاد فرمایا ہے. اپنے دل کو اس سے پاک کرنے کا نام تصفیہ قلب ہے. جائزہ لیتے رہو دل کا، جھانکتے رہو کہیں مجھ میں نماز کے معاملے میں کنی کترانے کا جذبہ تو نہیں پیدا ہو رہا تو یہ بس منافقانہ ہے. توبہ کی ضرورت ہے، رجوع اللہ کی ضرورت ہے، گڑ گڑانے کی ضرورت ہے. مولا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان سلب ہو جائے، اللہ بچا لے ہمیں. احکام کو پورا کرنے کے معاملے میں ایک آدمی کہہ رہا ہے چلو قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، عالم صاحب کے پاس چلتے ہیں، شرعی عدالت کو چلتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں کورٹ سے دیکھ لیتا ہوں، جاؤ. خطرے میں ہے ایمان، کیونکہ کورٹ میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوتا. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان مذموم صفات سے محفوظ فرمائے، اور اس کے برعکس وہ پاکیزہ صفات جو ایمان والوں کی ہے اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے.